السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لڑکی کو اٹھا کر لے گیا سرکار گوش پاک کی کرامت۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار گوش پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی حاقہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد بولا، سرکار میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے پھر واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھاند کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ اس نے کہا، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولیں اور اپنے اس مرید سے فرمایا، اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے مرید کیا تم جانتے ہو گربھ کے گھرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشتناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کر کے بیرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوج گزرنا شروع ہوگی۔ وہ جنات دوڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی پیچھے میرے نام کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پورے گاؤں میں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سن کر غوث اعظم کا یہ مرید گربھ کے بیرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ گھر کے بیرانے پر جا کر حضور غوث اعظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے ہاتھ اور نامچین گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے۔ وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دہاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا۔
کہا اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی۔ کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، یہ اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنوؤں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں، بیرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات پھر ان لوگوں کو واپس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اگر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، بیرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو اس جن نے کہا شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور یہ اپنے نازو انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پورے گاؤں میں جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پورے گاؤں میں جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو، جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا، دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لو اور شیخ صاحب سے کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید نے آواز دی کہ ارے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا کہ بتاؤ، تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سنتے ہی شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے لیے جلالی ہے وہ بھی کم ہے، لیکن شیخ کی نگاہ اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم میں جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے راستے سے چلا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ سچی واقعات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اور سرکار بڑے پیر سرکار غوث اعظم کے نام پہ چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔